إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا تجعل علمي وبالا لنفسي واجعل علمي راحة ونورا ونجاة في الدنيا والآخرة ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جس اکیلے اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا، جو اس کا خالق مالک ہے اور اس کے نظام کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العزت نے
ہماری رشد و ہدایت کے لیے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ موضوع آپ بھائیوں نے سن لیا ہے، اس پہ ضرور بات کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ کافی عرصے سے اس مسجد میں درس سن رہے ہیں۔ بہت بڑے بڑے علماء جنہیں ہم دیکھنے کو ترستے ہیں، ان لوگوں نے آپ کو اللہ کا دین آ کے سنایا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ آپ لوگوں نے ابھی تک ان دروس سے کیا کچھ سیکھا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بھائی نمازوں میں سستیاں کرتا تھا، تو وہ یہ بتا سکتا ہے جی میری ان دروس کو سننے کے بعد نمازیں بہتر ہو گئی ہیں۔ یہ تحدیث نعمت کے لیے ہے، بھائی چھپائیں نہ اس کو۔ اگر کوئی بھائی کوئی اور اس میں کمی تھی، کمی کا نام نہ لیں، ویسے کہہ دے کہ میری زندگی میں ان دروس کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ ہوا ہے جی بھائیوں کو؟ اچھا چلیں، کچھ میں جی جگ گیا ہوں۔ ہاں جی جی بالکل ٹھیک ہو۔ ہاں جی اللہ اکبر۔ ہماری یہ جو زندگی ہے یہ بہت مختصر ہے، ہمارے پاس بہت تھوڑا وقت ہے۔ ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، یہاں موجود یہ بوڑھے جوان بچے، مائیں بہنیں بیٹیاں، مجھ سمیت ایک وقت آنے والا ہے ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ یہ مسجد ہوگی، بازار ہوں گے، یہ محلے یہ شہر آباد ہوں گے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ان میں نہیں ہوگا۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے جو اس مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، آج نہیں ہیں۔ ان بازاروں میں گھومتے تھے، آج ان بازاروں میں نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں رہتے تھے ہمارے آباء و اجداد، آج وہ ہمارے گھروں میں نہیں۔ وقت بہت مختصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں اوسط 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں۔ ہم میں سے دیکھیں کتنے ہیں جو اس باؤنڈری کو پار کر چکے ہیں، کتنے ہیں جو اس کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، کتنے ہیں جن کا بونس چل رہا ہے 60 سے اوپر، 70-80 کے ہیں، اللہ نے ان کو بونس عطا کیا ہوا ہے۔ بھائیو ہر ایک نے مر جانا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صرف رب کی ذات کو بقا ہے، باقی سب کو فنا ہے۔ اور کامیابی یہ ہے کہ وہ شخص آگ سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ کامیابی صرف اور صرف یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہر سو ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، اور اس کا سامان ہم اپنے ہاتھوں سے جمع کرتے ہیں۔ اور فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ ہمارے بڑوں کو بھی اس نے دھوکہ دیا، ہمارے محبت والے رشتوں کو بھی اس نے دھوکہ دیا، آج ہمیں بھی دے رہی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، رستے میں بکری کا مردار بچہ دیکھا جس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے تھے، ٹانگیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کوئی 1 درہم میں اس کو لیتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون 1 درہم میں لے گا؟ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کیا اس کے مالک کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو حیثیت ہے؟ صحابی عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ زندہ بھی ہوتی، جس طرح اس بچے کے کان چھوٹے ہیں پھر بھی اس کی ویلیو کم تھی، اب تو یہ مرا ہوا ہے، اس حال میں اس کے مالک کے ہاں کیا حیثیت ہو سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی قسم اٹھائی اور فرمایا فوالذی نفسی بیدہ للدنیا احون عند اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت جس طرح اس بچے کے مالک کے ہاں، بکری کے بچے کے مالک کے ہاں اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے ہاں بھی اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ احون کا معنی یہ ہے کہ اس سے بھی حقیر اللہ کے ہاں۔ پھر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ رب العزت کافر کو کبھی بھی 1 قطرہ پانی نہ دیتے، پوری زندگی وہ کافر 1 قطرے پانی کے لیے ترستا رہتا۔ یہ 2 حدیثیں آپ نے سنی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حدیث میں اب آپ کو سنانے والا ہوں بھائیو جاگ کے سننا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بھائی بڑے لوگوں کی بات سننے کے عادی ہیں، اصل میں بھائیو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کا عادی ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بات کریں، ہمارا ایمان ہے ان سے سچی کسی انسان کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ فرما رہے اللہ کی قسم، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر کے اندر اپنا یہ انگلی ڈالے اور اس کو ایسے باہر نکالے، جو اس کی انگلی کے ساتھ لگا ہے وہ دنیا ہے اور جو باقی بچا ہے وہ آخرت ہے، یہ دیکھ لے اس کی انگلی کے ساتھ کیا لگا ہے۔ یہ سونے چاندی بنگلے، عورتوں کی خوبصورتی، اولادوں کی زینت، یہ بینک بیلنس، کاریں، کوٹھیاں، دنیا کا سب کچھ صرف اس شہر کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا سارا ملایا جائے تو صادق و مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 قطرے سے بڑھ کر نہیں۔ اب یہاں سوچیں ہم بھائیو، رک کے سوچیں، یہ 1 قطرہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک تقسیم ہو رہا ہے۔ ہم سوچیں اس قطرے کا کتنا حصہ میرے حصے میں آیا ہے، کتنا حصہ بنتا ہے میرا، سوچے تو صحیح۔ یہ سارا قطرہ میں جمع نہیں کر سکتا، کسی نے کرنے ہی نہیں دینا، چھین لیتے ہیں لوگ، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ساری دنیا اکٹھی کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو 1 قطرے سے زیادہ تو ہماری دوڑ کس کے لیے ہے؟ سمندر کے لیے کہ قطرے کے لیے؟ ہم نے اپنی اولادوں کو کس کے پیچھے لگایا ہے؟ سمندر کے کہ قطرے کے؟ اور بھائیوں یہ درس سن کے کپڑے جھاڑ کے چلے جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ غور کرنا ہے جو ہماری نجات کے ضامن ہیں۔
میرے بچوں پہ جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں ان کی فیس کی صورت میں، ان کے لباس کی صورت میں، ان کے ٹرانسپورٹ کی صورت میں، وہ قطرے کے حصول کے لیے ہے کہ سمندر کے حصول کے لیے؟ مولوی صاحب بچے نماز نہیں پڑھتے، جب نماز کی عمر میں تھے کہا ان کو اٹھاؤ، ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں کے پڑھ لیں گے۔ ریاضی کا ٹیوٹر موجود ہے، انگلش کا ہے، فزکس، میتھ، بایو کا ہے، کمپیوٹر کا پڑھانے والا سر ہے، کیا اللہ کا دین سکھانے والا سر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث نے مجھے تو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، لوگو یہ ساری کی ساری دنیا ملعون ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ بھی سب کچھ ملعون ہے، الا ذکر اللہ ومن والاہ، سوائے اس کے اللہ کا ذکر اور جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، سب کچھ۔ او عالماً او متعلمہ، فرمایا چار چیزیں بچی ہیں اس سے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، دوسرا اللہ کے پسندیدہ لوگ، پسندیدہ چیزیں، جگہیں، تیسرا فرمایا او عالماً، جو عالم ہے، او متعلماً، یا جو طالب علم ہے۔ ان چاروں کو بچت ہے، اس کے علاوہ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا۔ اب ہم دیکھیں ہم اللہ کے ذکر کو کتنا کرنے والے ہیں۔ ہمارے گھر تو مردہ قبرستانوں کی طرح، گھروں میں قرآن کھلے کتنی دیر ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک بات پھیلی ہے، میرے بچہ کہتا ہے میرے گھر میں پیسے چوری ہو جاتے تھے، کافی دیر سے میرے پیسے چوری نہیں ہوتے۔ استاد نے پوچھا کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں پیسے قرآن میں رکھ دیتا ہوں۔ میں کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں میرے علاوہ اس کو کوئی کھولتا ہی نہیں، میں کھولتا ہوں پیسے اس میں سے نکال لیتا ہوں، باقی ساری چیزیں کھولتے رہتے ہیں۔ ہم جب سوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، جاگتے ہیں تو موبائل ہے، ہر وقت یہ چیز ہے، ایک ہی فکر ہے، کہاں سے پیسے، کتنے پیسے، ایسے پیسے، ویسے پیسے، پیسہ پیسہ، مال مال مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کے مال کی، اپنے مال سے زیادہ فکر ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کوئی ایسی فکر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا مال تو صرف وہ ہے جو کھا لیا، ہضم کر لیا، جو پہن لیا، بسیدہ کر دیا، جو رب کے رستے میں دے دیا، وہ سیو کر لیا، اس کے علاوہ تو تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ لگے رہو ان وارثوں کے مالوں کے لیے۔ آج ہم اس مال کو جمع کرتے کرتے دنیا سے جا رہے ہیں، اور اس کی ہوس نے ہمیں یہاں لا کھڑا کیا کہ آج ہم حلال اور حرام کی تمیز بھولے بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا وفی روایت کفاتا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کا رزق تنگ کر کے رکھ، یا او کفاتا، اتنا ہو جس سے صرف ان کا گزارا ہو۔ آج ہم ایک دکان سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، بینک بیلنس اتنا جمع، یہ فلاں پیسے اکٹھے کر کے مر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں شکر ہے میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے جا رہا ہوں، اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور بھائیو تم چھوڑ کے نہیں جا رہے، ہلاکت کا سامان اکٹھا کر کے اپنی اولاد کو دے کے جا رہے ہو، آخرت کا خسارہ نقصان دے کے جا رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 فرامین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا ان المقصرین هم المقلون یوم القیامہ، دنیا میں کثرت مال والے قیامت کے دن بہت تھوڑے حصے والے ہوں گے۔ جن کو دنیا میں زیادہ حصہ ملا ہے، آخرت میں ان کے لیے بہت تھوڑا حصہ ہوگا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں
المقصرین اسفلون یوم القیامہ، مقصرین جو ہیں مال کی کثرت والے، یہ تو قیامت کے دن بہت نیچے ہوں گے، بہت نیچے ہوں گے۔ اور تیسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلق المقصرون حلق المقصرون الا ہاکذا او ہاکذا او ہاکذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت مال والے تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، سوائے ان کے جو اپنا مال ایسے ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایسے ایسے خرچ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیچھے چاروں سمت اشارہ کر کے بتایا یہ حلال مال والا ہے، حرام والے کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہے۔ حلال مال والا، کثرت مال والا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہلاک ہو گیا وہ تو، سوائے اس کے کہ وہ آگے پیچھے دائیں بائیں خرچ کرتا ہے۔ یہاں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کی صورتحال بھی یہ ہے، لاکھوں کروڑوں گھر میں پڑا ہوا ہے، ایک مہینے میں اس نے لمٹ رکھی ہے، اس سے زیادہ خرچ نہیں کروں گا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ایسے پھینکتا ہے وہ لوگوں کی طرف، لے جاؤ لے جاؤ۔ ہم دیکھیں ہم اس قطرے کے حصول کے لیے کتنے کوشاں ہیں، اور سمندر ہم سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایک شخص کو یہ کہا جائے کہ تمہیں تھوڑا سا موقع دیا جاتا ہے، اس میں سوچ لو کہ تم نے قطرہ لینا ہے یا سمندر لینا ہے، اس کا فیصلہ ہو مجھے قطرہ ہی چاہیے، آپ اس کو سمجھدار کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے عقل مند ترین انسان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے موت کو یاد کیا اور پھر آخرت کے دن کی تیاری کی، وہ عقل مند انسان ہے۔ در حقیقت آپ کیا بتا رہے تھے کہ جس نے سمندر کے حصول کی کوشش کی، کامیاب تو وہ ہے۔ ہم اپنی اولادوں کے ہر نقصان کا لحاظ کرتے ہیں، لیکن افسوس ہمیں یہ یاد نہ آیا کہ میری اولاد کا سمندر جا رہا ہے۔ گجرات کے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھنا مشکل نہیں ہے، صبح اٹھ کے دریا پہ جائیں، انگلی ڈبوئیں، باہر نکالیں، جو انگلی کے ساتھ لگا ہے یہ دنیا ہے، اور باقی دیکھے یہ دریا ہے، سمندر۔ دنیا میں روئے زمین میں جو سمندر کا حصہ ہے 70% پانی ہے، 30% خشکی ہے، وہ 70% سے ایک انگلی کا قطرہ جو باہر نکلا ہے یہ دنیا ہے، اور یہ اربوں خربوں میں تقسیم ہوگی، اور وہ جو آخرت ہے اس میں سے ریشو کیا ہوگی جن میں وہ تقسیم ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گے آدم جہنم کے لیے اپنی اولاد میں سے حصہ نکال، اللہ ریشو کیا ہوگی؟ فرمایا 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، 9999 بندے کدھر جائیں گے؟ دوزخ میں۔ ان میں جوج مجوج شامل ہوگی۔ یہ لوگ نکل جائیں گے اس ریشو کے ساتھ، بڑی تھوڑی جو تعداد بچے گی اس میں سمندر تقسیم ہوگا، اور آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کریں گے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت۔ یہ کوئی مشکل ہے؟ آپ نکالیں، اس دریا سے قطرے بناتے جائیں، 10 قطرے نکال لیں، کیا فرق پڑتا ہے اس دریا کو؟ لاکھوں قطرے نکال لیں، اس کو کوئی فرق ہی نہیں، کروڑوں نکال لیں تو اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ تو سمندر سے اربوں خربوں لا تعداد گنت اربوں خربوں نکال لیں آپ، کیا فرق پڑے گا اس سمندر کو؟ بلکہ اللہ کی بات صحیح تو اتنی بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جن و انس سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اول و آخر ان کا سارا، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، ان میں سے ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق مجھ اللہ سے مانگے، میں اللہ تعالیٰ ان کو دے دوں۔
ان کی مرضی کے مطابق ہر بندے کو دے دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کوئی سمندر میں سوئی کا ایسے نکڑ بوئے اور اس کو باہر نکال دے، اس کے ساتھ تو پھر بھی پانی تھوڑا بہت آ جاتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ وہ اللہ کہتا ہے سمندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کی سوچتا ہے سیانا ہے۔ ہم میں سے کتنے سیانے ہیں؟ درس ہم نے بڑے سن لی ہیں۔ بھائیو اس دور میں علم کی کمی نہیں ہے، موبائل ہے یہ، اس پہ آپ سرچ مارے اسی وقت۔ مفت مولوی صاحب سے زیادہ مسئلے آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، عوام لوگوں کو زیادہ پتہ علماء سے۔ یہ وقت عمل کا وقت ہے، مسائل کا پوچھنے کا بتانے کا وقت نہیں ہے۔ معلومات آپ کے پاس بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عمر 60 سال سے اوپر ہو گئی اللہ اس کا کوئی عذر قبول نہیں کریں گے۔ کوئی یہ کہہ لے اللہ مجھے موقع نہیں ملا، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں کوئی دیکھ نہیں سکا، مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ ہم یہاں سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ تھی جب اپنے گھر سے جا رہے ہیں، آپ کے گھر میں کیا تھا؟ دیکھیں تو صحیح، ایک چٹائی جس پہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، قمیض اتاری ہے، اسی چٹائی پہ لیٹے تھے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا چٹائی کے اوپر، چٹائی کے نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر پرنٹ ہو چکے ہیں۔ آج تو ہماری بیڈ کی شیٹوں کے پرنٹ کے ڈیزائن کی وجہ سے آئے دن بدلتی جاتی ہے، یہ برانڈ وہ برانڈ، یہ برانڈ ایسا ویسا برانڈ، امپورٹنٹ برانڈ۔ آج ہم ان چکروں میں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی گزری کہ ان کے جسم پہ چٹائی پرنٹ ہوئی ہوئی، امت کٹ رہی ہے۔ ہمارا حال دنیا کی محکوم قوموں میں ہے، ہم برانڈ کے چکروں میں پھر رہے ہیں۔ عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے لیے بچھونے رکھیں۔ یہ روم و فارس کے لوگ انہوں نے بڑے شاہی قلین بچھائے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر مالی والی دنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جو چلتے چلتے درخت دیکھا اس کے نیچے ذرا بیٹھا آرام کیا، تھکاوٹ اتاری اور پھر چل دیا، میرا اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، گھر میں تلواریں ہیں، دیے میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے۔ ہم جب گھروں سے، ہمارے جو آباء و اجداد دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، وراثت میں کتنا کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں، مکانوں کی وجہ سے، دکانوں کی وجہ سے پیچھے سے اولاد لڑ رہی ہوتی اور وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اس بابے کی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ میں نے ایسے بھی سنا ہے اس بابے سے قرض لے لو جو لینا ہے، ہم نے کچھ نہیں دینا۔ مرے ہوئے بابے کے دانت فوری پلاس کے ساتھ توڑتے ہیں، لوگوں کے آنے سے پہلے اتار لو۔ ایسے بھی ہوتا ہے۔ بھائیو وہ جو سمندر ہے آج وقت ہے اس کی تیاری کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسا عبد الدرہم و عبد الدینار و عبد الحمیسہ، اور درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ آپ فرما رہے ہیں ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے۔ جو درہم و دینار کا بندہ ہے، ان اوتیا راضیا و ان لم یؤتا ساخطا، اگر اسے مل جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، نہیں ملتا تو منہ بن جاتا ہے اس کا۔ آپ نے فرمایا اگر اس کو کانٹا چبھے کوئی اس کا کانٹا نکالنے والا نہ ہو۔ آج ہم دیکھیں کاروبار میں آمدن ہوئی تو ہم بڑے خوش، 10 دن مندہ پڑ گیا، 15 دن مندہ پڑ گیا، 1 دن مندہ پڑ گیا، ہمارا منہ لٹک جاتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ ہے پیسے کا،
غلام ہے پیسے کا، اس کو ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے، نہیں ملتا تو اس کا منہ بن جاتا ہے۔ اور فرمایا جنت کی بشارت ہے اس شخص کے لیے جو اپنے سامان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اس کے پاؤں کی غبار جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے تو اس پہ پڑی ہے، اور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح اجنبی رہتا ہے، یا اس طرح جیسے کوئی راہ گزر مسافر ہوتا ہے۔ بھائیو، مسافر اپنے ساتھ 20-20 جوڑے لے کے جاتا ہے کہ 1-2 جوڑا لے کے جاتا ہے؟ مسافر جس شہر جاتا ہے وہاں مکان بناتا ہے یا ہوٹل میں جا کے ٹھہرتا ہے؟ کرائے کے ہوٹل میں ٹھہرتا ہے۔ مسافر جب گزر رہا ہوتا ہے تو بڑے بڑے مکانات دیکھ کے ان میں رہنے کی کوشش کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں جا کے رہوں گا؟ میرے اللہ نے جو جنت میں میرا گھر بنایا میں اس میں رہوں گا۔ ہاں آج ہم ان گھروں میں اپنے دل لگا بیٹھے ہیں۔ جو گزر گاہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا بیٹھا آرام کیا چل دیا، اور جس مسافر کے پاس سامان زیادہ ہو اس کی چیکنگ تھوڑا وقت لگتا ہے زیادہ، بورڈنگ میں وہ جلدی جلدی باہر آ جاتا ہے یا وہاں رکا ہوتا ہے، ایک بیگ آیا بھی دوسرا آنے والا ہے، تیسرا آنے والا ہے، چوتھا آنے والا ہے، اور جس کے ہاتھ میں تھوڑا سا سامان ہو وہ جلدی نکل آتا ہے۔ جس کے پاس زیادہ سامان ہو بس والا اس کو رستے میں اتارتا ہے یا کہتا ہے تمہیں اڈے پہ اتاروں گا؟ بھائی میں رستے میں نہیں اتار سکتا تمہیں۔ اور جس کے پاس تھوڑا سامان ہوتا ہے اسے بس والا وہ جہاں کہے وہاں ہی اس کو اتار دیتا ہے۔ اور جو تھوڑے سامان والے ہیں وہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مساکین، مہاجرین، فقراء، ایک حدیث میں آتا ہے دوسرے لوگوں سے 40 سال پہلے اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے یہ 500 سال پہلے اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ آدھا دن پہلے اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اس دن کے بارے میں قرآن کی 2 آیات ہیں، ایک 1000 سال کا اور 50,000 سال کا۔ اس میں محدثین نے، مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی۔ کچھ نے تو کہا اس کی اللہ کو ہی علم ہے کہ یہ اللہ نے کیوں اس طرح بیان کیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو سکھی لوگ ہوتے ہیں ان کے دن جلدی کٹتے جاتے ہیں، اور مصیبت زدہ لوگوں کے دن لمبے ہو جاتے ہیں۔ کفار کے لیے وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، اہل ایمان کے لیے وہ 1000 سال کا دن ہوگا۔ اگر 50,000 سال کا دن ہے تو 25,000 سال پہلے ان سے یہ جنت میں چلے جائیں، 500 سال پہلے، 40 سال پہلے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں اللہ پہ، راضی کوئی نہیں نظر آتا۔ جس کے پاس تھوڑا ہے اس کی شکووں کی لسٹ زیادہ لمبی ہے، جس کے پاس زیادہ ہے ایک دن اربوں کا مالک ہے، کروڑوں کا مالک ہے، 50-60 ہزار کا نقصان ہے، شکوے لے کے بیٹھ گیا۔ ایک بچے نے استاد سے کہا استاد جی کیا اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا، لوگوں کو کم دیا ہے، کچھ کو بہت زیادہ دے دیا ہے؟ استاد کہتا ہے ٹھیک ہے، آج ہفتے کا دن ہے، سوموار کو ہماری ملاقات ہوگی تندور والے کی دکان پہ، لیکن بات سنو، اپنی جیب سے پیسے نکالے۔ جو رولا ڈال رہا تھا نا اس کو 1 روپیہ دیا، جس نے سوال پوچھا، کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 20، 50، 100، 500، 1000، سارے بچوں میں پیسے تقسیم کیے۔ کہا سوموار کے دن تندور والے کی دکان پہ ملاقات ہوگی۔ اب جب بچے وہاں آئے سارے جمع تھے، 50 والے کو بلایا استاد نے، تندور کے اوپر کھڑا ہو، بتا 50 کہاں خرچ کیے تھے، حساب دے اس کا۔
کہتا ہے 5 کی یہ چیز لی، 10 کی وہ چیز لی، 3 کی یہ چیز لی، 2 کی وہ چیز لی، اتنی دیر میں دھوئیں نے اس کا حشر کر دیا، 50 کا حساب دیا، آخری 2-4 لفظ کھاتا کھاتا چھلانگ مار گیا۔ استاد نے کہا 20 والا آؤ بھائی، وہ حساب دے رہا ہے اپنا، اس کا حشر بھی برا ہوا ہے۔ 10 والے کو بلایا، 100 والے کو بلایا، تم آؤ حساب دو، بتاؤ کہاں خرچ کیے۔ آنکھوں سے آنسو ہیں، ناک بہہ رہا ہے، سانس نکل نہیں رہا اس کا، بڑی مشکل سے تندور پہ کھڑا بول رہا ہے۔ 100 کا حساب بہت مشکل اس سے دیا جا رہا تھا۔ جو 500 والے تھے ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، 1000 والا تو رونے لگ پڑا، وہ جو 1 روپے والا تھا بڑا خوش تھا۔ 5 روپے والے کو بلایا، کہتا ہے 2 کی یہ چیز لی، 3 کی یہ چیز لی، 5 پورے ہو گئے۔ وہ کیا؟ روپے والے کو بلایا، بتاؤ صاحب دو، آؤ بتاؤ۔ وہ تندور پہ کھڑا ہے، کہتا ہے ٹکی لی، کھائی، وہ بھاگ گیا، وہ سب سے زیادہ خوش ہے۔ 500 والے کی ٹانگیں کانپ رہی۔ یہ دنیا ہے، ابھی آخرت نہیں ہے۔ وہاں تو جہنم کو دیکھ کے بڑے بڑے لوگ گر جائیں گے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی گھٹنوں کے بل گر کے کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی۔ اس وقت بتاؤ ہم کیسے حساب اللہ کو دے سکیں؟ آج ہمیں مارو مار لگی ہوئی ہے، خود تو جا رہے ہیں، اولاد کی ہلاکت کا سامان بھی جمع کر کے دیکھے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح رہو جس طرح دنیا میں کوئی اجنبی رہتا۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنات الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قیدی کے پاس کتنے جوڑے ہوتے ہیں؟ رنگ برنگے کہ ایک ہی وردی ہوتی ہے اس کی؟ بھائیو یہ ہمارے لیے حدیثیں میرے لیے ہیں، آپ کے لیے ہیں۔ قیدی کا سونے جاگنے کا اپنا وقت ہوتا ہے کہ جس کی قید میں ہو اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اتنے بجے کنڈی تیری کھول دی جائے گی، اتنے بجے تیرا ناشتہ رکھ دیا جائے گا۔ قیدی کی جیل میں الماری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ وہ جیل میں ترتیب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ مرضی کے ساتھ گزارتا ہے؟ کیوں جی؟ مرضی کے ساتھ گزارتا ہے کہ جو جیل کی ترتیب ہے اس کے ساتھ گزارتا ہے۔ اتنے بجے تیری حاضری ہوگی، اتنے بجے تیرا میڈیکل ہوگا، اتنے بجے نہانے کی تیری باری ہے، اتنے بجے کپڑے صاف کرنے دھونے کی تیری باری ہے، اتنے بجے فلاں چیز کی تیری باری ہے۔ اور وہ مرضی کے بستروں پہ سوتے ہیں کہ لائن میں سوتے ہیں؟ لائن میں سوتے ہیں۔ جائیں قید خانے میں کبھی کسی کو دیکھیں، وزٹ کریں۔ قیدی وہاں دل لگاتا ہے کہ دن گنتا ہے؟ کیوں جی؟ ہم یہاں دن گن رہے ہیں کہ دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رکھیں، بھائیو تنہائی میں بیٹھیں، ہمارا اللہ ہے، 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ اگر میں گونگا بہرا بولا ہو جاؤں، فالج زدہ ہو جاؤں، کومے میں چلا جاؤں، میرے اپنے میری نہیں سن سکتے، اس وقت بھی میرا رب میری سنتا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ، وہ کہتا ہے جی میرے بندے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تم؟ آج ہم اپنے رب سے کیوں دور ہیں؟ ما غرک بربک الکریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ اور وہ رب جو کریم ہے، کریم وہ ہوتا ہے جو من مانگے عطا کرتا ہے۔ قیدی دل نہیں لگاتا بھائیو، دن گنتا ہے، دن گنتا ہے۔ میں ابھی چھوٹا، میں اپنے رب سے ملوں گا، میری میرے رب سے ملاقات ہوگی۔ ہم سوچیں کبھی ہم میں یہ چاہت آئی ہے کہ ہم اپنے رب سے ملیں گے، اپنے رب سے ملاقات کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کا ارادہ کرتا ہے، پسند کرتا ہے، چاہت رکھتا ہے،
اللہ بھی اس سے ملاقات کی چاہت رکھتا ہے۔ جو اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ ہمارا ارادہ ہی نہیں، جن کا ارادہ تھا ان کے سینے پہ اگر تیر لگ رہا ہوتا ہے، گلے میں اگر تیر چبھ رہا ہوتا ہے، تو ان کی یہ زبان سے الفاظ کیا نکلتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ کس بات میں؟ میری رب سے ملاقات ہو رہی ہے، میں آزاد ہو گیا آج جیل سے۔ ہم اس آزادی کو کتنا پسند کرتے ہیں، ہم تو سوچتے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے، دو خواہشیں اس کی بڑھتی جاتی ہیں، ایک مال کی، دوسری لمبی عمر کی۔ ہم تو مرنا ہی نہیں چاہتے۔ مرنا وہ چاہتا ہے جو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، ہم اللہ سے ملاقات ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ ہم نے اس قید خانے میں دل لگایا ہوا ہے، دن نہیں گن رہے۔ جس دن گنیں گے اس دن ہماری صورتحال یہ نہیں ہوگی۔ جو دولت مند بندہ ہوتا ہے اس کو نیند نہیں آتی، دولت دنیا کی ہو، دولت ایمان کی ہو، اس کو نیند نہیں آتی۔ دیکھ لیں آپ، یہ تو بے فکروں کی صورتحال ہے، پڑے رہتے ہیں، سورج نکل گیا، مدتیں ہو گئی، ہم نے قرآن کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ کہے گا نہیں یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ شکایت نہیں کرتا۔ مدت ہو گئی ہماری فجر، یہ بے فکروں کی صورتحال ہوتی، فکر والوں کی راتیں ایسے نہیں گزرتی۔ اللہ ہمیں فکر عطا فرمائے۔ آج ہماری صورتحال بڑی ابتری کی حالت میں، ہم یہاں دل لگائے ہیں، اولادوں کو بھی دل لگائے۔ یہ افغانستان کے لوگوں کو دیکھیں آپ، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں مسئلہ ہی نہیں، کافروں کو مارنا ہے، دین کو غالب کرنا ہے۔ یہاں سے جھونپڑا اٹھایا وہاں لگا لیا، وہاں سے اٹھایا وہاں لگا لیا، وہاں سے لگایا وہاں اٹھا لیا، وہاں سے لگا لیا۔ سوتے وہ بھی ہیں، خوش وہ بھی ہوتے ہیں۔ ان باہر دیکھیں ان کے بچوں کو کتنے خوش ہوتے ہیں۔ شاید ہمارے بچوں کو وہ خوشیاں نصیب نہ ہو جو وہاں پھٹے پرانے کپڑے والے بچوں کو ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، وہ جان دینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ جان بچانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی راہ میں جان دینے میں خوشی محسوس کرتے ہیں، جان بچانے میں نہیں۔ بھائیو، یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ رہی یہ دنیا جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک خواب ہے۔ جس دن ہم نے مرنا ہے، خواب سے بیدار ہو جانا ہے، ہمیں حقیقت سامنے آ جانی۔ بلکہ سراب سمجھتے ہیں آپ، یہ اردو کا لفظ ہے سراب۔ سراب یہ ہوتا ہے کہ آپ، ہر بندہ شاید جانتا ہو، گرمیوں میں جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو سڑک کے اوپر پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا، اس کو سراب کہتے ہیں۔ ریگستانوں میں جو اونٹ کے سفر ہوتے ہیں، وہاں زیادہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اونٹ پاگل جب ہو جاتا ہے تو وہ اس سراب کو پانی سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سراب، یہ دنیا سراب، یہ ہمیں اتنی ملنی ہے جتنی ہمارے مقدر میں ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ دنیا اور آخرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جعل الہموم ہما واحدہ، وہ شخص جس نے اپنی تمام فکروں کو ایک فکر میں تبدیل کر لیا، اور وہ کیا ہے؟ ہم المعاد، آخرت کی فکر، کہ میں آخرت میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں۔ جس کو یہ فکر لگ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفاہ اللہ ہم دنیاہ، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی
تمام فکروں سے اسے کافی ہو جائے گا۔ اولاد کی شادی کی فکر ہوتی ہے ان کو، بلکہ اس سے بھی پیچھے روزانہ کہاں سے کھلانا ہے، ایک یہ فکر ہوتی ہے، بیمار ہو گئے دوائی کہاں سے لانی ہے، بل کہاں سے تارنا ہے، کرایہ کہاں سے دینا ہے، فلاں کہاں سے دینا ہے، یہ فکریں ہیں۔ جو اپنی آخرت کی فکر بنا لیتا ہے، اللہ دنیا کی ساری فکریں اس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اصل میں نا ہمارا اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا اگر توکل ہو جس طرح صحیح توکل کا حق ہے تو اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ یہ پرندے جمع نہیں کرتے، ان کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، روزانہ ان کو ملتا ہے، بارش کے دن بھی اللہ دیتا ہے ان کو۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، جس نے اپنے فکر دنیا کو بنا لیا اور اس کے پیچھے لگا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَن يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَةٍ هَلَكَ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ جس وادی میں مرضی ہلاک ہو جائے۔ پہاڑی علاقہ تھا، وادی، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، وہاں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، جہاں مرضی مر جائے وہ بندہ۔ حالانکہ ایک انسان کی اللہ کے ہاں بڑی پرواہ ہے، ایک مومن کی اللہ کے ہاں بڑی پرواہ ہے۔ کسی نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے ساری انسانیت، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے، اللہ کے ہاں ایک جان کی قدر ہے، اس کی قدر نہیں ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ مومن کا تو فرمایا اس کی وقت حرم کے برابر بتائی، لیکن اس شخص کی جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، یار سمندر چھوڑ کے قطرے کا لاکھواں اربواں کھربواں حصہ آدم کی اولاد کا تقسیم کرو، ہاں کہ اتنے کے پیچھے اس سے بڑا پاگل بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بات کریں نا آخرت کی، پتہ تجھے تو پاگل ہو سارے، تو انہوں کی پتہ سارے۔ اللہ اکبر، ہم پاگل نہیں ہیں بھائی۔ قیامت کا دن ہوگا، تیسرے پارے کی آخری آیات ہیں، ایک شخص اللہ کے دربار میں آئے گا، کافر شخص ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہمیں زمین بھر سونا دے، زمین بھر کر سونا دے اور کہے ہم سے فدیہ لے لو، ہم اس سے فدیہ قبول نہیں کریں گے۔ زمین بھر سونا کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ پہلے یہ سوچیں، اگر ہو بھی کٹھا اتنا کر کے بھی لے آئے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے۔ اس کے برعکس ذرہ برابر ایمان والے کو بھی ایک وقت آئے گا اللہ جہنم سے نکال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث ہے، من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ امرہ وجعل الفقر بین عینیہ ولم یأتیہ من الدنیا الا ما کتب لہ ومن کانت الآخرۃ نیتہ جمع اللہ امرہ وجعل الغنى فی صدرہ وآتتہ الدنیا وہی راغمہ۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے تین تین نتائج بیان کیے ہیں۔ دو سوچیں ہیں اور ہر سوچ کے تین نتائج ہیں، وہ ہونا ہی ہونا ہے اس کے ساتھ، وہ چاہے تب بھی ہوگا، نہ چاہے تب بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فرمایا پہلی بات، من کانت الدنیا ہمہ، جس کی دنیا اس کی مہم بن گئی، مہم ہوتا ہے نا، مہم جوان، سب سے اہم کام دنیا۔ بھائیو ہم بیمار ہوں نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں نا، بیمار ہوں دکان بند کرتے ہیں اپنے، تو ہماری مہم کیا ہوئی؟ دنیا، کاروبار مہم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس کی مہم دنیا ہوئی، اہم کام، جس کی ساری فکر دنیا دنیا دنیا، پہلا کام اللہ اس کو سزا دیتے ہیں، فرق اللہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتے ہیں، جا اکٹھے کردہ پھر۔
اس دکان سے پورا نہیں ہوتا، ایک اور بزنس، اس جاب سے پورا نہیں ہوتا، سائیڈ بزنس، یہ بزنس وہ بزنس۔ آج کل آپ کو کوئی بندہ الا ماشاءاللہ ایسا ملے گا جس کا ایک بزنس ہو، زیادہ تر کے یہ بزنس، سائیڈ بزنس، مکان بنا کے کرائے پہ دے دیا، کنسٹرکشن کروا کے یہ کروا دی، سائیڈ بزنس سائیڈ بزنس سائیڈ بزنس۔ فرق اللہ اس کے معاملات بکھیر دیتے۔ کام کرنے ہو نا اس نے، یہ یار رہ گیا، وہ رہ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اچھا برائی کرنے گیا، اتنے لوگوں سے پیسے لینے تھے، وہ بندہ رہ گیا، یہ ہر روز اسی معاملے میں رہتا ہے، اس کے معاملات اللہ بکھیر دیتے ہیں۔ فرق اللہ امرہ، پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، نوکر چاکر اس کے ہوتے ہیں، تجوری اس کی ہوتی ہے، بینک اس کا بیلنس اس میں بھی ہوتا ہے۔ دوسری سزا اس کو یہ ہوتی ہے وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ 10 روپے خرچ کیتے ہیں، غریب ہو جاؤں گا، 5 لاکھ دے دیا نا اللہ کے راستے میں مر جاؤں گا، 50 لاکھ دے دیا، 10 لاکھ دے دیا، کروڑ دے دیا، نہیں، غریب ہو جاؤں۔ اچھا یہی بندہ ہوٹل میں بیٹھا ہو، بیرے کو آواز مار کے جیب سے 1000 نکال کے ٹپ دیتا ہے، لے تو بلے بلے بنانے کے لیے، دوسرے تیسرے کھاتوں میں بڑا خرچ کرے گا۔ وہاں اس کو ڈر نہیں ہے، جہاں اس کو دنیا میں آخرت میں فائدہ دینے والا ہوگا وہاں اس کو ڈر ہو۔ فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ آج بڑا بیمار پڑا ہے نا، دکان پہ نہیں جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اٹھ کے بیمار آ کے بیٹھا، گولی انجیکشن لگوا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک کام سے دوسرے کام پہ، تیسرے کام پہ، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، بھاگ رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کو ٹینشن لگی، نہ گیا تو یہ نقصان نہ ہو جائے، وہ کارخانے میں نقصان نہ ہو جائے، فیکٹری میں نقصان نہ ہو جائے، دکان میں نقصان نہ ہو جائے۔ یہ فقیری اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، نقصان کا خدشہ ہر وقت اس پہ مسلط رہتا ہے اور اس پہ پیچھے بھاگتا ہے۔ وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ۔ اور تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 4 6 بزنس کرتا ہے، دنیا زیادہ کما لے گا؟ نہیں، فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اس کو اتنی ہی ملنی ہے جتنی ماں کے پیٹ میں اس کے کھاتے میں لکھ دی گئی، لالو ٹل۔ اور اس کے برعکس فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، وفی روایت نِیَّتَهُ، جس کی آخرت نیت بن گئی، جس کی آخرت مہم بن گئی، اللہ پہلا اس کو صلہ دے دیں گے، جمع اللہ امرہ، اللہ اس کے معاملات سمیٹ دیں گے۔ اس کے سیاپے ہی اتنے نہیں ہوں گے، آئے دن بچے کو اٹھایا ہاسپٹل، بیوی کو اٹھایا ہاسپٹل، فلاں کو یہ، فلاں کو وہ، یہ وہ، فلاں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوتا اس کے ساتھ۔ چھوٹی سی اس کی دکان ہے، اللہ وہاں سے اس کا سارا کچھ چلائی جاتے ہیں، چھوٹی سی اس کی ملازمت ہے، وہاں سے ہی سارا اللہ پورا کرتا ہے۔ یہ بازار جاتا ہے، جو لوگوں کو 1000 1000 10 10 ہزار 2 2 ہزار کی ملتی ہیں چیزیں، اس کو 400 500 کی مل جاتی۔ میرے ایک ساتھی بازار میں کپڑے لینے گیا، تو جب کپڑے لے کے ہم باہر نکلے نا، تو میں نے کہا میرا خیال تھا کہ یہ 1800 کا سوٹ دے گا، تو یہ تو اس نے ہمیں 800 900 کا دیا ہے۔ تو وہ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب برکت کس چیز کا نام ہے؟ اس بھائی کو اس نے اتنی رعایت کی، وہ کہتا ہے برکت اس چیز کا ہی نام، جو لوگ 2000 میں پہنتے ہیں اس کو وہ 800 900 میں مل رہا ہے، اور وہ بھائی اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہے۔ جمع اللہ امرہ، اللہ اس کے معاملے سمیٹ دیتا ہے۔ وَجَعَلَ الْغِنَا فِي صَدْرِهِ، اللہ غنا اس کے سینے میں رکھ دیتا ہے۔ غنا سینے میں رکھ دینے کا کیا مطلب؟ کچھ بھی نہیں ہے نا، اس کے پاس اربوں خربوں ہے، مرو مرو لگا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، مرو مرو نہیں اس کی زندگی میں آتا۔ صحابہ کے گناہ کی کیفیت پڑھو، ان کی زندگیاں پڑھو تو صحیح زندگیاں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، یہ بحری سرحد ہے، وہاں تم نے پہرا دینا جا کے۔ تو صاحب کیا دیا؟ ایک توڑا کھجوروں کا، 200 سے زیادہ کا لشکر تھا، دے دیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 200 بندے کو ایک توڑا کھجوروں کا دے رہے، کسی نے نہیں کہا۔ کہتے ہیں لے گئے ہم، کہتے ہیں وہاں ہمیں روزانہ ایک کھجور ملتی تھی۔ تابعی بیٹھے ہیں، وہ صحابی سے واقعہ سن رہے ہیں، کہتے ہیں ایک کھجور سے آپ کا کیا بنتا تھا؟ کہتے ہیں وہ تو ہمیں تب پتہ چلا جب ایک دن بعد ہمیں ایک کھجور ملنی شروع ہوئی۔ کہتے ہیں پھر ایک وقت آیا وہ بھی ختم ہو گئی، ہم گٹھلیاں چوس چوس کے گزارا کرتے رہے، شکوہ نہیں لائے زبان۔
غنا تو یہ، اس سے بھی بڑی مثال یہ ہے، وہ بڑی مشہور واقعہ ہے۔ صحابی زخمی ہیں، آواز لگائی پانی، صحیح بخاری میں آتا ہے پانی والا پاس پہنچا ہے، پلانے لگا، دوسرے نے آواز دی پانی، کہتے ہیں اس کو دو پہلے۔ وہ جب اس کو پلانے لگے تو آواز آئی پانی، تو انہوں نے کیا کہا؟ شدید ضرورت کے وقت۔ اور جانتے ہیں ان میں سے ایک وہ ہیں جو اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو مال لوٹا کرتے تھے، جو لٹیرے تھے اس دور کے، آخری سانسوں پہ بھی اپنے بھائی کو ترجیح دے رہے۔ غنا اس کا نام، میں یوں کا شخ نفس ہی، جو نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی تو کامیاب۔ یہ غنا ہے، کچھ پاس نہیں ہے، دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ خالی ہاتھ منہ لے جا رہے ہیں، منہ کو چبا رہے ہیں، بھائی کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ غنا یہ ہے، یہاں تو بھائی کا مال لوٹ رہا ہے۔ کس چیز کو تم سمجھتے ہو غنا؟ یہ غنا اللہ اس شخص کو عطا کرتے ہیں جو آخرت کو اپنی مہم بنا لیتا ہے۔ کچھ بھی نہیں، میرے بھائی کا بھلا ہو، مسلمان کا بھلا ہو، میرے ہمسائے کا بھلا ہو، مسجد کے ساتھی نمازی کا بھلا ہو، امام صاحب کا بھلا ہو، اللہ کے دین پہ چلنے والے کی خیر ہو۔ یہاں تو ہر گلی میں، ہر کونے میں لوگ چھیننے کے لیے کھڑے ہیں، یہاں تم غنا کہاں سے ڈھونڈو گے؟ غنا اس شخص کو ملے گا جو آخرت کا متمنی ہے۔ اور غنا یہ ہے کہ وہ مر رہا ہے آخری سانس پہ، دنیا سے جا رہا ہے۔ وہ صحابی جب تیسرے کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے، دوسرے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو چکے، پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے۔ اتنی شدت ضرورت کے باوجود بھی دوسرے کو ترجیح دے رہے۔ فرمایا جمع اللہ امرہ وجعل الغنا فی صدرہ، اللہ اس کے سینے کو غنا سے بھر دیں گے۔ اور رہی یہ دنیا، یہ قطرے کا اربواں کھرواں حصہ، فرمایا وآتتہ الدنیا وہی راغمہ، یہ دنیا وہ اس کے پیچھے بھاگتا تھا، اس کو اتنی ملے گی جتنی مقدر میں ہے۔ وآتتہ الدنیا، دنیا خود اس کے پاس آئے گی، وہی راغمہ، اور ذلیل و رسوا ہو کے اس کے پاس آئے گی۔ حدیث میں ہے راغمان فو فلان، اس کا ناک ہانک آلود ہو۔ راغمہ کا معنی ہے ذلیل و رسوا ہونا، ہاتھ میں لپٹ کے ذلیل ہو کے اس کے پاس ہے، اپنا حصہ تو لے لو۔ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم۔ او بھائیو، یہ سایہ ہے، سایہ بھاگ لو، آج تک کسی نے پکڑا نہیں۔ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں کفن کو جیب نہیں ہوتی، لیکن ہم کٹھا پھر کس لیے کرتے جا رہے ہیں؟ دنیا سے جاتے ہیں ہاتھ خالی ہوتے ہیں، کس کے لیے کٹھا کر رہے ہیں؟ جب میرے کفن کو جیب نہیں ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں، یہ ویسے جملے بنائے ہوئے ہیں۔ اسی سے ملتی تیسری حدیث ہے، 5 منٹ باقی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ عبادت کے لیے فارغ کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی صبح سے لے کے شام تک اللہ کی ترتیب کے مطابق گزار، اپنی مرضی سے نہ گزار۔ تو قید خانے میں ہے، اگر مومن ہے تو قید خانے میں ہے، قیدی کی مرضی نہیں ہوتی، اس کے ترتیب چلتی ہے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، عبادتی کا معنی یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا کریں، صبح و شام کے اذکار تلاوت کریں، حلال روزی کمانے کے لیے نکل جائیں۔ وہ جب کمائیں گے وہ عبادت ہوگی، اولاد کو کھلائیں گے صدقہ لکھا جائے گا۔ نماز کا وقت ہوا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قیدی کو جب اللہ کی طرف سے ملاقات کی آواز آتی ہے تو اس کی طرف بھاگتا ہے۔ ملاقات کی جب آواز پہنچتی ہے قیدی کو، وہ بھاگتا ہے ملاقاتی کے لیے۔ عبادت ہی کا معنی یہ ہے کہ اپنے شیڈول اللہ کی مرضی کے مطابق بنا۔ تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو، دوستوں کے ساتھ رہو، والدین کے ساتھ رہو، کاروبار کرو، لیکن اللہ کی نافرمانی اس میں نہ ہو۔ صرف اللہ کا یہی مطالبہ ہے، اس کی فرما برداری میں دن گزارو، وہ سارا دن تمہارا عبادت میں لکھ دے گا۔ حتیٰ کہ عشاء پڑھ کے تم سو جاؤ، فجر تم جماعت کے ساتھ پڑھ لینا، یہ سونا بھی ساری رات کا وہ عبادت لکھ دے گا تمہارا۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، ابن آدم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، عبادت میری اطاعت کے لیے فارغ کر۔
جب میں کہوں تو اس میں نہ ہو۔ املا صدرا کا غنا، اللہ فرماتے تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ یہاں تو بھائیوں کے پاس لاکھوں پیسے ہوتے ہیں، بھائی مجبور مانگتا ہے نہیں دیتے اس کو، اس سے آگے کیا؟ خون سفید نہیں ہے۔ باپ سانپ بن کے بیٹھا اولاد پہ خرچ نہیں کرتا، اولاد سانپ بن کے بیٹھی ہے باپ پہ خرچ نہیں کرتا۔ املا صدر کا غنا، فرمایا تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ واسد فقرک، اور تیری فقیری بھی دور کر دوں گا، تیری فقیری نہیں رہے گی۔ آپ اپنے معاشرے میں ڈھونڈیں گے نا ایسا بندہ ضرور ملے گا، ایک نہیں کئی ملیں گے۔ جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاں فقیری نہیں رکھی، کہیں آپ کو مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ بڑا خوددار ہوگا۔ املا صدرک غنا واسد فقرک، پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن لَا تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، ہوتے ہیں میں نہیں مانتا، نہ مان تو، جب وہ منوانے پہ آتا ہے نا وہ سکنٹ نہیں لگتا، تو کیا ہے؟ وہ تو فرعون بھی کہتا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، تو کون سی شے؟ وہ منوانے پہ ہے، منوا لیتا۔ فرمایا وَإِن لَا تَفْعَلْ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، یہ کام وہ کام یہ کام وہ کام، سکول سے جاب سے گھر آیا یہ کام، وہ کاموں سے تیرے ہاتھ بھرے ہوئے ہوں گے۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری فقیری دور نہیں ہوگی، فقیری دور نہیں ہوگی۔ اچھا اس میں عقل کی بھی بات ہے، 3-4 بندے کے بزنس ہونا اور ایک کرنے والا ہو، اس نے بندے رکھے ہوئے ہیں، جس بزنس کو جتنا وقت دے گا اس سے اتنی اس کی انکم آئے گی۔ تو ایک بندے کا وقت جب 4 بزنسوں میں تقسیم ہونا ہے تو وہ اس لیول کا وقت نہیں دے سکتا جتنا وہ ایک بزنس کو وقت دے سکتا۔ آخر میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے، اماں جی فرماتی ہیں گھر میں 2 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی اس کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ صحابہ تو فرماتے ہیں خیبر کی فتح سے پہلے کبھی ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائی تھیں، 2 ٹائم برابر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا ہم لوگوں نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک بڑی دعوت کی آفر ہوئی، وہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھاتے نہیں دیکھا، تو مجھے یہ دعوت دے رہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر نہیں سکتے تھے؟ اماں جی خدیجہ کی تجارت میں سب سے زیادہ نفع کس سال ہوا ہے بھلا؟ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے گئے۔ کیا آپ کو تجارت نہیں آتی تھی؟ 12 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کا سفر کر رہے ہیں تجارتی، جس میں راہب نے آپ کو واپس بھیجا تھا، 12 سال کی عمر تھی، اس عمر میں آپ تجارتی سفر کر رہے تھے، آپ کو تجارت نہیں آتی تھی؟ آتی تھی۔ 5 سال کی عمر میں بکریاں چرا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا کمائی کرنی نہیں آتی تھی؟ سب کچھ آتا تھا بھائیوں، لیکن آپ نے اس قطرے کے حصول کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ گھر میں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پوچھتے؟ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ مل جاتا، کھا لیتے۔ وہ کہتے نہیں ہے تو آپ کیا کہتے؟ آج میرا روزہ ہے، آج میرا روزہ ہے۔ روزہ اس وجہ سے رکھتے تھے گھر میں ہے کھا کے رکھتے تھے، یا اس وجہ سے رکھتے تھے کہ کھانے کے لیے گھر میں ہے ہی؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے علی لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، آخرت کے پیچھے بھاگنے والے۔ تم آخرت کے پیچھے بھاگنے والا ہوں۔ بیٹی گھر میں آئی، ابا جی غلام آئے ہیں دے دیں، آپ نے فرمایا وہ تو میں بدریوں کی اولاد میں تقسیم کر بیٹھا، تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ دیکھیں تو صحیح ہم گھر کی صورتحال آپ کے سامنے، اور بھائیوں وہ جمع کر سکتے تھے، یہ جو علماء آپ کی مساجد میں بیٹھے ہیں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ایسا نہ سمجھیں۔ جو اتنی موٹی کتاب حفظ کر لیتا ہے، یہ تمہاری دکانوں کے کھاتے نہیں اس کو حفظ ہوں گے؟
تو بھائیو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ یہ دنیا فریب ہے، دھوکہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنی اولادوں کو بچا لیں۔ یہ ہمارے اللہ نے بھی کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس آیت میں 3 چیزیں بیان کرنے کے بعد چوتھی یہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ پہلی یہ بات فرمائی تم سب نے مر جانا ہے، کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، تم سب نے مرنا، یہ حقیقت ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے اعمال کے پورے اجر دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس دن کی سختی سے محفوظ فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے۔ پھر فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اصل میں ترتیب تو یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو دنیا ہم گزار رہے ہیں، اللہ یہ بتاتے یہ دھوکے کا سامان ہے، تم نے مرنا ہے، تمہارے اعمال تولے جانے ہیں، اور جو کامیاب ہو گیا، آگ سے بچا لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ترتیب تو یہ بظاہر نظر آتی۔ اللہ نے اس کو آیت کے آخر پہ اس ٹکڑے کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ بھول نہ جائے ان کو، یہ شیطان بڑی جلدی ان کو بلا دے گا، میں آخر میں اس لیے اس کو رکھ رہا ہوں کہ ان کو پکی طرح یاد ہو جائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں دنیا کی بھی خیر و بلائی عطا فرما، آخرت کی بھی خیر و بلائی عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے نقصان سے محفوظ فرما، آخرت کے نقصان سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے والد محترم سمیت جن کے والدین بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما۔ اللہ اس گھر کو رہتی دنیا تک آباد فرما، جو اس کو آباد کر رہے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ یہ بچے نوجوان یہاں نظر آئے ہیں، بڑا دل خوش ہوا ہے، اللہ ان کے دلوں کو اپنے اس گھر کی طرف لگا دے۔ اللہ انہیں بھی سمندر کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی دنیا آخرت بہتر فرما، ان سے راضی ہو جا، ان کے والدین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، اور آخرت میں اپنی رحمت میں ہمیں لپیٹ لینا۔ اے اللہ جو ہم تجھ سے مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو جانتا ہے ہمارے لیے بہتر ہے، وہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔